دعا ہے خالق کائنات بانیان مجلس کی یہ صفحہ اللہ بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب مومنین و مومنات کا اس مقدس بارگاہ میں آنا خالق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذکر اہل بیت اطہار کے صدقے میں خالق کائنات محبان اہل بیت پہ اپنی رحمتوں پر منظور فرمائے۔ جہاں جہاں اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے ہیں مولا ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان آل محمد جہاں جہاں ہیں فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں مولا سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو تنگ دست ہے خزانہ غیب سے وسیع رزق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری تمام شہیدوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات دنیا سے جا چکے ہیں اہل بیت اطہار کی عظمت کے صدقے میں مولا ان سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں امام زمانہ کی منتظرین میں اور آپ کے ناصرین میں شمار فرمائے۔ آباد بلند صلوات ماشاءاللہ۔ ابھی بہت پہلے تو آپ یہ دیکھتے تھے کہ درود پاک مختصر ہی پڑھا جاتا تھا، اور ابھی ایک بڑا پیارا ماشاءاللہ جملہ مومنین ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے۔ اور یہ اتنا سا جملہ ادا کرنے سے ایک بہت بڑے واجب حق کی ادائیگی کا آپ عمل کریں، کیونکہ مولا کے ظہور کی دعا کرنا یہ واجب ہے، انتظار کرنا مولا کا مولا کے واجب حقوق میں سے یہ ہے۔ تو صرف دعا میں اتنا کہنے سے، درود میں اتنا کہنے سے وعجل فرجہم، آپ اپنے اس عمل کو واجب کو ادا کریں۔ لیکن اس میں اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر دوست پڑھ رہے ہوتے ہیں وعجل، اجل نہیں پڑھنا، جیم پہ زبر نہیں پڑھنا، وعجل فرجہم، لفظ اجل ہے کہ ہم اللہ سے التجا کریں کہ اجل تاجیل فرما، جلدی کر ہمارے مولا کے ظہور میں اور اہل بیت کی بخشائش میں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ خاص بات بھی یاد رکھیں کہ آپ نماز میں رکوع میں سجدے میں جب بھی درود پڑھیں یہ جملہ کہیں، لیکن یہ خیال رکھنا کہیں تشہد میں روٹین میں درود کے بعد یہ جملہ نہیں کہنا، کیونکہ درود میں تشہد میں وہی درود ہے جو طریقہ ہے۔ پوری نماز میں قنوت کے بعد رکوع میں سجدے میں جب بھی درود پڑھیں آپ یہ جملہ کہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور ایک بہت بڑا واجب آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ جنہیں ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایک یہ ہے کہ مجھ سے سوال پوچھا گیا تو میں بتا دوں، کیونکہ ان دنوں میں خصوصاً رجب میں بھی اور پھر آنے والے مہینے میں بھی مستحب روزوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ توفیق دے سب کو رکھنے کی۔ لیکن اس میں سوال یہ تھا کہ کیا سفر میں بھی مستحبی روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس میں پہلی بات یہ کہ سفر میں تو واجب کی بھی تخفیف ہو جاتی ہے نا، تو سفر میں مستحبی روزہ رکھنا یہ مستحب نہیں ہے، استحباب اس کا ثابت نہیں ہے۔ تو لیکن اگر کوئی بندہ رکھنا چاہے کہ بڑے بازمت دینے بھائی اور روزوں پہ، تو وہ رجائے مطلوبیت کی نظر سے رکھ سکتا ہے کہ اے اللہ اگرچہ مستحب تو نہیں ہے لیکن میں تیری ذات کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تیری بارگاہ سے مجھے اس کا بھی اجر ملے گا۔ رجائے مطلوبیت کی مسنیت سے کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن استحباب یا سنت یہ ثابت نہیں ہے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مستحب روزہ یہ ہے کہ اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو یعنی پورا کریں رات تک، بلکہ اگر کوئی مومن آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ کو ڈبل ثواب مل گیا، روزہ رکھنے کا بھی ثواب مل گیا اور مومن کی دعوت کھانے کا بھی ثواب مل گیا۔ اچھا، تو آپ تلاش میں رہیں، ہاں جن لوگوں کو مسائل کہنے میں وہ تلاش میں رہتے کہ بھئی کس مومن نے آج مستحبی روزہ رکھا ہو، یہاں تک کہ بھائی اگر بیوی شوہر سے کہے یا شوہر بیوی سے کہے کہ آؤ بھائی یہ تیرے لیے چیز لایا ہوں کھاؤ، تو میں نے ایک
برجے کی بارگاہ میں سوال کیا کہ قبلہ، تو انہوں نے کہا بھائی شوہر کو یا بیوی کو مومن کے زمرے سے کیوں نکالتے ہو؟ وہ بھی تو مومن ہے تو جو ہے نا جی. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ بعد ظہر ہی ایسا ہو، یہ نہیں کہ اب ظہر کا وقت تو گزر گیا تو اب میں پورا کروں نہیں، بعد ظہر بھی اگر کوئی مومن آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کے روزہ افطار کر سکتے ہیں، ڈبل آپ کو ثواب مل گیا، روزہ رکھنے کا بھی ثواب مل گیا اور مومن کی دعوت کھانے کا بھی ثواب آپ کو مل گیا. تو آپ تلاش میں رہیں مومنین کی کہ کس مومن نے آج روزہ رکھا ہے تاکہ اسے ڈبل ثواب ملے، اسے گھیر کے لائیں، اس کا نعرہ حیدری. بڑی مہربانی. بہرحال دین اسلام میں اللہ نے بہانے خالق ڈھونڈتا ہے آپ کو عطا کر دے، سختی نہیں ہے. کچھ آپ کریں تو رہی نام اللہ مارو آپ نیت کریں اللہ کی بات. اور بس لمبی گفتگو نہ کروں کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور مخصوص یہ مجالس ہیں اور آج کی مجلس میں تو خصوصاً اس ہستی کا ذکر ہوگا کہ دیکھیں یہ مجلس ہے جس کے نام سے مشہور، یہ مجلس پاک جس میں آپ تشریف لاتے ہیں تو مجلس امام حسین، لیکن کیا ان مجلسوں میں صرف امام حسین کا ذکر ہوتا ہے؟ توحید بھی بیان ہوتی ہے، عظمت قرآن بیان ہوتی ہے، انبیاء کی نبوت و رسالت کے تذکرے ہوتے ہیں، دینی مسائل بیان ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے نا. لیکن جیسے ہی آپ جائیں گے کوئی پوچھے گا بھی کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا حسین کی مجلس سے آ رہا. بھائی ذکر توحید کا ہوا مجلس حسین کی، تذکرے انبیاء کے ہوئے مجلس حسین کی ہے، بڑا قرآن گیا مجلس حسین کی ہے، سارے دین کے مسائل بیان ہوئے مجلس حسین کی. بھی اس میں شک نہیں کہ ذکر آپ نے توحید کا کیا، لیکن مجلس حسین کی اس لیے کہ توحید کو بچانے والے کا نام حسین. انبیاء کا ذکر ہوا لیکن مجلس حسین کی اس لیے کہ آدم سے لے کے خاتم تک تمام نبیوں اور رسولوں کی محنت کو بچانے والے کا نام حسین، عظمت قرآن کو بچانے والے کا نام حسین ہے، اس لیے مجلس میرے مولا حسین. تو چاہوں گا کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں ایک دو جملے عرض کروں، اور بہت سے ماشاءاللہ مومنین ایسے ہیں جنہیں مولا کی بارگاہ میں زیارت کا شرف حاصل ہے، جنہوں نے نہیں کی میری دعا ہے مولا لے جائے، وہ بھی میرا مولا کی زیارت کا شرف عطا کریں. اور کیا میں عظمت حسین بیان کروں کہ حسین وہ ہے کہ سب حسین کے پاس جاتے ہیں. جب سے حسین نے کربلا کو آباد کیا ہے نا، اس وقت سے حسین نہیں گیا کہیں، حسین کے پاس سارے آتے ہیں. مرکز حسین نے بنایا کربلا کو، اور پھر یہ کربلا آپ کربلا معلّہ کہتے ہیں، تو یہ کربلا جو نام دیا ہے یہ نبیوں اور رسولوں نے نام دیا تھا اس جگہ کو، کیونکہ کتب مقاتل میں ہے اور مسند یہ روایات ہیں کہ اللہ نے اس جگہ کو نبیوں اور رسولوں کے لیے امتحان گاہ قرار دیا، اور آدم سے حضور ختمی مرتبہ تک حضور کا جانا ثابت ہے حدیث سے کربلا. کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں جو اپنی زندگی میں اس مقام سے نہ گزرا اور اس پہ کوئی مصیبت نہ آئی. تو اتنی مصیبتیں دیکھی ہیں، میں نے کہا یہ تو کرب و بلا ہے، دکھوں کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے. لیکن جب میرے مولا حسین آئے کربلا میں اور حکم دیا نا خیمے نصب کرنے کا، تو زمین کربلا سے آواز آتی زہرا کا لال کیوں آ گیا مجھے آباد کرنے کے لیے؟ ابھی میں مشاہد نہیں کرنا، مولا کی عظمت کا جملہ. مجھ سے نبیوں نے پناہ مانگی، رسولوں نے، مجھے نبیوں نے نام دیا کرب و بلا کا. میں دکھوں کی جگہ مصیبت جو بھی میرے اوپر آتا ہے مصیبتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. زہرا کا لال میری التجا ہے، مجھے چھوڑ کے جلدی آگے چلا. کیوں نبی اکیلے آتے رہے ہیں تو بہنوں کو ساتھ لیں. میرا نام کربلا، جب بار بار کہا نا کہ میرا نام کربلا ہے تو میرے مولا نے فرمایا کہ اے زمین کربلا وہ نبی تھے جنہوں نے تجھے کربلا کہا. زہرا کا لال تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ 10 محرم کے بعد تو کربلا نہیں رہے گی، تجھے میں معلّہ بناؤں. اور میرے مولا حسین نے معلّہ بنایا کربلا کو. بات میں کر رہا تھا کہ جنہوں نے زیارت کی ہے تو وہ جو مین
میرے مولا کی ذریعے میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. کیا حدیث پیغمبر تو ساری پڑھتے ہیں لیکن وہ لکھنے والے نے کمال کر دیا وہاں لکھنے کے لیے. اگر آپ نے توجہ کی تو مولا کی ذریعے میں داخل ہونے کا جو اندرونی دروازہ ہے اس کے اوپر سرور کونین کی یہ مشہور و معروف حدیث تحریر ہے. قال سید الکونین حسین منی و انا من حسین. حسین منی قال سید الکونین حسین منی و انا من حسین. کہ سید الکونین نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو آپ نے ہمیشہ علماء ذاکرین سے اس حدیث میں جملے سنے ہوں گے, ایک اس فقیر سے بھی سنے کہ بھائی حدیث پاک کا آدھا جملہ تو ہر بندے کی سمجھ میں آ جاتا ہے آسانی سے کہ حضور فرماتے ہیں حسین و منی, حسین مجھ سے ہے. ہاں بھائی نواسا ہے, بیٹی کا بیٹا ہے تو نواسا نانے سے ہوتا ہے, تو اس میں تو کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے. لیکن یہ فرمایا سرور کونین نے سلطان الانبیاء کہ انا من حسین, کہ میں حسین سے ہوں. تو اس پہ علماء نے, خطبہ نے, مولا کا کلام لکھنے والوں نے بڑے بڑے جملے کہے. ایک اس فقیر سے بھی سنی تو ایک ربائی کسی شاعر نے لکھی, قلم توڑ دی اس نے, جو تشریح کی ہے اس آدھے جملے کی کہ رسول کیسے حسین سے. وہ کہتا ہے زہرا کے لاڈلے نے وہ کام کر دیا, زہرا کے لاڈلے نے وہ کام کر دیا, گھڑیاں کٹے گی دین پیغمبر کی چین سے. اگلا سننا ہے, وہ کہتے ہیں زہرا کے لاڈلے نے حسین کیسے ہے رسول سے, رسول حسین سے کیسے ہے. یہ وہ کہتے ہیں زہرا کے لاڈلے نے وہ کام کر دیا, گھڑیاں کٹیں گی دین پیغمبر کی چین سے. 56 برس حسین رہے ہیں رسول سے, اب حشر تک رسول رہیں گے حسین. وہ کہتے ہیں 56 برس حسین رہے ہیں رسول سے, اب حشر تک رسول رہیں گے حسین. اپنے نانا کے نام کو زندہ کیا ہے قیامت تک میرے مولا حسین نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے. اور مجھے حضرت جوش مری آبادی کی ایک مسدس اور حضرت جوش کا مسدس لکھنے کا ایک اپنا انداز تھا. جن دوستوں کو شعر و ادب سے ذوق ہے تو ان کا یہ انداز تھا مسدس کا. مسدس کہتے ہیں جس کے 6 مصرے ہوتے ہیں, تو اس میں جو آخری 2 مصرے ہوتے تھے نا اس میں کائنات سمیٹ دیتے تھے حضرت جوش مری آباد. تو انہوں نے ایک مسدس لکھا میرے مولا, کہتے ہیں خواہش ملک نہ ہو جس کو وہ سلطان ہے تو, خواہش ملک نہ ہو جس کو وہ سلطان ہے تو, فوقیت جس کو ملک پر ہے وہ انسان ہے تو, کعبہ دین ہے تو, قبلہ ایمان ہے تو, اے حسین ابن علی مانی قرآن ہے تو. اور وہ کہتے ہیں جو نہ محتاج ہو لشکر کا, آپ دیکھیں تو سمجھ, جو نہ محتاج ہو لشکر کا وہ غازی تو ہے, اور ناز سجدہ کرے جس پہ وہ نمازی تو ہے. اور ناز سجدہ کرے جس پہ وہ نمازی. اور انشاءاللہ یہ آنے والا مہینہ تو بہت خوشیوں بھرا مہینہ ہے. تو بات دن میں آ گئی تو آپ 3 شعبان کو مولا حسین کا جشن منائیں گے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ پھر اس اگلے دن شہنشاہ وفا کا جشن آپ نہ منائیں. تو ایک مسدس جوش کی مجھے مولا شہنشاہ وفا کے حوالے سے یاد آ رہی ہے. اور دوستو اس مسدس میں جو مولا غازی کا تعارف جوش ملی نے کروایا ہے, مجھے وہ کسی کتاب سے نہیں مل سکا اور نہ کسی پڑھنے والے سے مل سکا. ہر بندے نے مولا کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں, لیکن قلم توڑ دی ہے جوش ملی آبادی نے جو شہنشاہ وفا کو ام البنین کے لال کا جو تعارف کروایا ہے. اگر اجازت دیں آنے والے جشن میں میرا بھی حصہ ہو جائے, میں تو مسدس پیش کروں نا آپ کی سامنے.
فرماتے ہیں کہ عباس آسمان عقیدت کا نام ہے. عباس آسمان عقیدت کا نام ہے. عباس آفتاب مودت کا نام ہے. عباس اعتبار شجاعت کا نام ہے. عباس ربط غیظ کی طاقت کا نام ہے. عباس دل ہے فاتح بدر و حنین کا. عباس معجزہ ہے نگاہ حسین. عباس دل ہے فاتح بدر و حنین کا اور عباس معجزہ ہے نگاہ حسین. تو دوستو ہر بندے نے زہرا کے لال کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے قبول نشاور کیے ہیں. ہر بندے نے مولا حسین کا تعارف کروانے کی کوشش کی ہے. لیکن دوستو وہ تعارف میرے مولا حسین کا جو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایک منفرد اپنا مقام اور اپنی حیثیت رکھتا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین مشہور ہے نا ان کا کلام. ان کی قبر پہ بھی سنا لکھا ہے. اگر کسی بندے نے وہاں جانے کی سعادت حاصل کی ہے سنا یہ ان کی قبر پہ جو کتبہ ہے اس پہ بھی یہ ان کا کلام لکھا ہوا ہے کہ شاہ است حسین. فقیر کچھ کہنا چاہتا ہے امام حسین کا تعارف کروانا چاہتا ہے تو پتہ نہیں کتنی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا کہ شاہ است حسین کہ اگر کوئی بڑا ہے شاہ ہے کائنات میں تو وہ حسین ہے. پھر کہنے لگے نہیں شاہ تو ہزاروں ہیں یہ تو جملہ ہی میں نے کوئی نہیں کہا حسین. پھر وہ کہنے لگے بادشاہ است حسین. کائنات میں کوئی بادشاہ ہے تو وہ حسین ہے. پھر کہنے لگے نہیں یہ بھی جملہ نہیں جچا بادشاہ بھی ہزاروں ہیں دنیا میں. پھر کہنے لگے دین است حسین. کہنے لگے دین حسین ہے. پھر کہنے لگے نہیں دین پہ بھی ڈاکہ پڑ سکتا ہے. دین کے بھی ڈاکو دین کو لوٹنے والے بھی ہیں جن کا کام صرف یہ ہے دین پہ ڈاکہ ڈالنا. تو وہ کہنے دین پہ بھی ڈاکہ ڈال سکتا ہے میرے دین کو بھی لوٹا جا سکتا ہے. پھر کہنے لگے نہیں میرے دین کو کوئی خطرہ نہیں میرے دین پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا کیونکہ دین بنا است حسین. میرے دین کو بنا دینے والا حسین. میرا دین حسین کی بنا میں ہے. میرے دین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں میرے دین پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. اور پھر کہنے لگے سرداد نہ داد دست در دست یزید کہ سر دے دیا مگر اپنا سر یزید کے ہاتھوں میں نہیں دیا. پھر کہتے ہیں حقا یہاں الف قسم کا ہے کہ مجھے حق کی قسم بنا لا الہ است حسین کہ لا الہ کی بنا حسین ہے بنیاد حسین ہے. لا الہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جتنی دیر تک حسین سمجھ میں. اور دوستو اگر اجازت دیں تو مولا کی بارگاہ میں دو جملے اور یہ میں آپ کی خدمت بیان کروں. میں یہاں کوئی خطیب بن کے نہیں آیا آپ کی خدمت میں. اگر مولا نے قبول کیا تو مجھے شاید کتنا عرصہ آپ کی خدمت میں رہنا ہے. تو میری ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے میں کھل مل جاتا ہوں مومنین میں. کبھی اپنے آپ کو الگ کیا اور پاکستان میں میرا یہ انداز رہا الحمدللہ کہ جس مجلس میں میں گیا پہلے میں نے بانی مجلس سے پوچھا کہ مجھ سے پہلے کتنے بندے ہیں پڑھنے والے. اگر انہوں نے کہا جی 4 ہیں 6 ہیں 8 ہیں تو میں نے 8 بندوں کو مجلس میں بیٹھ کے سنا ہے. کبھی کمرے میں نہیں بیٹھا. اور الحمدللہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی رہی انشاءاللہ. تو منفرد چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہاں ایک جملہ کہیں رہ نہ جائے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ بنا لا الہ است حسین. اور پھر فرمایا کہ دین است حسین کہ دین حسین ہے. یہ سلطان الہند کا فیصلہ ہے کہ دین حسین ہے. اور ایک بات سلطان الانبیاء نے بھی کہی تھی جنگ خندق کے موقع اسی حسین کے بابا کی شان میں کہ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کہ آج کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے.
تو علی کو کل ایمان رسول نے کہا، حسین کو دین خواجہ معین الدین چشتی نے، تو پھر فیصلہ ہو گیا جو حسین کا منکر ہو کے مرا وہ بے دین ہو کے مرا، جو علی کا منکر ہو کے مرا وہ بے ایمان ہو گیا۔ اور بس ایک جملہ آپ نے مخصوص انداز میں کہنا چاہتا ہوں فضائل مولا حسین کا آپ کی خدمت میں، کہ دیکھیں ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے، یہ تفسیر در المنصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جس وقت بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو فوراً جواب دو۔ مشہور واقعہ ہے، اس میں بخاری شریف میں بھی کتاب التفسیر میں مختصر الفاظ میں ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے ذرا تفصیلی جملوں کے ساتھ لکھا۔ تفسیر میں نہیں میں نے جانا، جلدی میں وہ مقصد کی چیز پیش کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے، اور رسول اللہ کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابی بن کعب یہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ اب یہ نہیں میں نے پڑھا کہ وہ نماز کوئی ان کی قضا تھی یا مستحب تھی یا کون تھی، یہ ہے کہ نماز ادا کر رہے تھے، اور حضور دیکھ رہے ہیں کہ میرا صحابی ہے اور نماز پڑھ رہا، اور جب نماز پڑھتا ہے تو بندہ کس کی بارگاہ میں ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے آواز دی حضرت عمر کہ یا ابی بن کعب الیہ، کہ ابی بن کعب ادھر آؤ۔ فاحس، لفظ ہے کہ انہیں احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ سرکار نے مجھے بلایا، لیکن کیونکہ نماز پڑھ رہے تھے وہ فوراً نہ آئے، ذرا جلدی نماز ختم کی، اور نماز ختم کرنے کے بعد آئے بارگاہ رسالت میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے بھائی میں نے تمہیں بلایا تھا، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اب دیکھیں نا، یعنی اصل دین تو اطاعت ہے نا ان ہستیوں کی، یہ بات یعنی اسی بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ حکم دے کہ نماز پڑھو تو پھر نماز پڑھنا عبادت، اگر نماز پڑھتے ہوئے بلا لیں تو پھر بارگاہ رسالت میں آنا عبادت۔ اور وہ علی جو وقت شہادت مخاطب ہو کے کہتا کہ شب میں نے تجھے آتے بھی دیکھا تجھے جاتے بھی دیکھا، تو نے علی کو سوتے ہوئے کبھی نہیں پایا، تو اس علی کو اگر رسول کہے کہ آج سو جا شب جلد میرے بسترے رسول، تو آج علی کا سونا عبادت ہے۔ توجہ اطاعت رسول کا نام دین ہے، تو یہی چیز ہے۔ اس سے لوگ، میں نے پہلے کہا کہ تھوڑا پٹری سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب اصل رسول بتانا چاہتے ہیں کہ دین میری اطاعت کا نام، محمد والے محمد کی اطاعت کا نام ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو آیا کیوں؟ اس نے کہا یا اللہ انی کنت اصلی، کہ آقا میں نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں فوراً نہیں آ سکا۔ تو آقا نے مسکرا کے فرمایا کہ وہ نماز جو پڑھ رہا تھا من علمہ کا، سکھائی کس نے تھی؟ بتائی عرض کی انتا یا آقا آپ نے بتائی، فرمایا اور بلایا کس نے تھا؟ عرض کی آقا بلایا بھی آپ نے تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا عجیب، جو چیز بتائی اس پہ اتنا ایمان، اور جس نے بتائی ہے وہ آوازیں دے رہا ہے تمہیں پرواہ نہیں۔ پھر حضور نے قرآن کی آیت پڑھی جو فرماتے کہ کیونکہ وہ بڑے قاری قرآن ہیں، صحابہ میں مشہور ہیں، میں پورا تعارف نہیں کرواتا، حضور نے فرمایا کہ وہ قاری قرآن فما قرأت القرآن، کیا قاری قرآن کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کا کہا روزانہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا فما قرأت هذه الآية ما نزل علي، کیا پھر تم قرآن کی آیت نہیں پڑھی جو اللہ نے میری شان میں نازل کی ہے؟ عرض کیا کہ کون سی؟ فرمایا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جس وقت بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو فوراً جواب دو۔ تو اب جواب سنیں گے ابی بن کعب کا، جو لفظ ہے میں وہ پیش کرتا ہوں عربی کے۔ وہ کہتے ہیں آقا آیت تو ہزاروں مرتبہ پڑھی تھی، ولیکن افہم اليوم، لیکن اس بات کی سمجھ مجھے آ جائے ان هذه الآیہ تدل علی قطع الصلاۃ بدعوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آیت تو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ اگر حالت نماز میں رسول بلا لے تو فوراً رسول کی بارگاہ میں قطع صلاۃ کا حکم دے رہی ہے یہ آیت، اگر نبی بلا لے تو جو فرماتے ہیں کیونکہ نبی ہی کی اطاعت کا نام اصل دین ہے۔ تو جو تو دوستو یہ تو عام صحابی تھے، تو رسول کی خاطر تو مولا علی کی بھی نماز بدلتی نظر آتی ہے۔ آپ کے بچوں بدلی ہے یا نہیں بدلی؟
کہ جب زانو پہ حضور کا سر اقدس تھا جی، اور مولا کو کسی کام کے سلسلے سے بھیجا، اور جب آپ واپس آئے تو نماز عصر بعد جماعت ادا ہو چکی تھی۔ مولا علی نے ارادہ کیا کہ پہلے نماز ادا کروں، اور پھر سوچا کہ نہیں، پہلے بار کا رسالت میں اس کام کی تفصیل عرض کروں اور پھر نماز پڑھوں، کیونکہ رسول ہی کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ تو جب آ کے اس کام کے سلسلے میں عرض کیا اور پھر ارادہ کیا کہ اٹھ کے نماز پڑھو، تو حضور نے فرمایا کہ یا علی اجلس مکانک، علی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ اس واقعے کو علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت میں بھی لکھ دیا۔ تو علی بیٹھ گئے دو زانو ہو کے، سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے سر اقدس مولا علی کے زانوں پہ رکھ دیا، پاؤں پھیلا دیا۔ یہاں دو روایتیں، ایک یہ ہے کہ حضور پہ وحی کا نزول ہونے لگا، ایک یہ ہے کہ حضور آرام فرمانے لگے۔ اب حضور پہ یا وحی نازل ہو رہی ہے یا حضور آرام فرما رہے ہیں، اور نماز عصر کا وقت گزرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بالکل آخری وقت قریب آ گیا۔ اب مولا علی نے سوچا کہ اگر حضور کا سر اٹھاؤں تو ممکن ہے حضور کے آرام میں خلل واقع ہو، نبی کو تکلیف ہو، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو تکلیف دے اللہ کو اور اس کے رسول کو، ان پہ لعنت ہے اللہ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو قرآن کی روح سے نبی کو تکلیف دینا حرام، قرآن کی روح سے نبی کو تکلیف دینا حرام، اور نماز کا قضا کرنا علی کی شان کے خلاف۔ ایسا نہیں کہ ہو بھی علی اور نماز بھی کیا، تو اب کیا کروں؟ تو جس زانو میں تو حضور کا سر اقدس تھا نا، مولا نے اسے تو ویسے ہی رہنے دیا، اور جو زانو فارغ تھا نا اسے کھڑا کر کے مولا نے زانو کو حرکت دے کے اشاروں سے نماز ادا کرنی شروع کی۔ اور مجھے ایک بزرگ عالم دین کے جملے یاد ہیں کائنات کی قیمت کے، وہ کہتے ہیں یا علی میں تیری عظمت کے قربان جاؤں، تو ایک ہی وقت میں دو کام کر رہا ہے، تیرا ایک زانو اطاعت رسول کر رہا ہے، دوسرا زانو اطاعت خدا کر رہا ہے۔ ایک ہی عمل میں ایک ہی وقت میں اطاعت خدا بھی کر رہا ہے اور اطاعت رسول بھی کر رہا ہے۔ بس جیسے ہی مولا علی نے نماز ادا فرمائی، حضور نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کے سوال کیا صلیت العصر یا علی؟ علی عصر کی نماز پڑھ لی؟ پتہ چلا نا نبی نے آنکھ بند ہی ہمیں کچھ بتانے کے لیے کی، نبی کا بھی کوئی پھر حکمت سے خالی۔ صلیت العصر یا علی، اے علی کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ عرض کی نعم ہمہ بالاشارہ تھا، آقا پڑھ تو لی ہے لیکن اشاروں سے پڑھی ہے، کیونکہ میرے ذاتی پہ آپ کا کھڑے ہو کے میں پڑھ نہیں سکتا تھا، تو میں نے اشاروں سے نماز ادا کی ہے۔ تو دوستو اس کو علامہ جامی نے بھی لکھا شواہد النبوت میں، اور حضرت اسماء بنت عمیس اس کی راویہ اس حدیث کی، کہ اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ خالق کی بارگاہ میں بلند کی اور دعا کی۔ نبی نے کہا اللہم ان کان علی فی طاعتک و فی طاعت رسولک، اے اللہ اگر علی کا یہ عمل نماز کو اشاروں سے پڑھنا تیری اطاعت اور میری اطاعت کے مطابق تھا، فرد الیہ الشمس، پھر سورج کو واپس پلٹا تاکہ علی دوبارہ اپنی نماز ادا کر سکے۔ جیسا معیار اطاعت رسول ہو تو پھر ڈوبے ہوئے سورج پلٹا کرتے ایسا تو دوستو مقصد یہ دونوں واقعے پیش کرنے کا یہ تھا کہ میرا نبی وہ ہے کہ جس کے لیے صحابہ کی نماز بدلی، مولا علی جیسی ہستی کی نماز بدلی، لیکن زہرا کے لال کی وہ عظمت ہے۔ اور یہاں مجھے جملے یاد آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی نے نماز بدلی نا، تبدیل کی رسول کی خاطر، تو وہ کہتے ہیں کہ اب نبی پہ بھی یہ فرض ہو گیا یا قرض ہو گیا، کیونکہ امام نے نبوت کی شان بتائی نا، تو شریف کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں اب نبی پہ بھی یا فرض ہو گیا یا قرض ہو گیا کہ وہ دنیا کو امامت کی شان بتائے، اور نبی بھی موقع کی تلاش میں رہے، ٹھیک ہے، اور پھر نبی کو بھی موقع مل گیا کہ اب نبی حالت نماز میں تھے اور حسین پشت پہ آئے۔ اور دوستو یہ جملے میں خصوصی پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا بیداری سے بات فرمائیں گے۔ یہ بات کبھی یہ ذہن میں نہ سوچنا کہ جیسے عام بچے آئیں اور حالت نماز میں اچھلتے کودتے نمازی کی پشت پہ سوار، نہیں، یہ جو سوار ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ کائنات کا امام ہے،
اور جس کی پشت پہ سوار ہونے جا رہا ہے وہ کائنات کا رسول ہے. دونوں معصوم ہیں اور نہ امام کا فعل حکمت سے خالی ہوتا ہے نہ رسول کا فعل حکمت سے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تم تو وہی چاہتے ہو جو میں اللہ چاہتا ہوں. تو پھر پتہ چلا حسین خود نہیں گئے, اللہ نے چاہا کہ حسین جاؤ حالت نماز میں نانا کی پشت پہ سوار ہو جو دنیا کو پتہ چلے عظمت حسین کیا ہے. تو اب حسین آئے اور نانا کی پشت پہ سوار ہوئے, اور روایت کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ تسبیح سجدہ کو پڑھا. اراد النبی, حضور نے ارادہ کیا کہ سجدے سے سر اٹھاؤں. نازلہ جبریل نازل ہوئے اور اللہ کا پیغام دیا گیا کہ یا محمد کف مکانک, کہ اے محمد اسی طرح سجدے میں پڑے رہے. کب تک؟ حتی نزل الحسین, جب تک حسین خود نہ اتر جائے اپنی مرضی پہ. اب اللہ نے حکم دیا کہ جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اترے رسول, اتنی دیر تک تو نے سجدے سے سر نہیں. تو اب نبی تو اللہ کے حکم کا پابند ہے. تو اب نبی نے تسبیح سجدہ کو بڑھانا شروع کیا, 10 مرتبہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ, حتیٰ کہ روایت کے لفظ ہے حتیٰ سبح 70 مرہ, نبی نے 70 دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ. پھر حسین اترے, نبی نے سر اٹھایا. تو دوست کو دل چاہتا ہے جس مقصد کے لیے ساری محنت کی وہ جملہ کہہ کے اپنے انداز میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے. میں نے صرف سرسری طور پہ آپ کی خدمت میں 2-4 جملے عرض کیے ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا تو پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی مکمل. ابھی میں آپ کے مزاجوں کو ذرا سمجھ رہا ہوں تو جو ہے نا. بسم اللہ. تو اب 70 دفعہ جو نبی نے پڑھا تسبیح سجدہ کو, تو کیوں پڑھا؟ اسی لیے نا کہ ابھی نہیں اترا. اور پڑھ, ابھی بیٹھا, اور پڑھا تسبیح سجدہ کو, ابھی نہیں اترا, اور پڑھ, اور ابھی ہم پیش نہیں کرتا. ورنہ ایک صحابی رسول کا یہاں واقعہ علامہ طاہر القادری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مہراج البحرین فی مناقب الحسنین میں, کہ ایک صحابی رسول نے روایت کی کہ جب نبی نے سجدے کو لمبا کیا تو میں نے گھبرا کے کہ معاذ اللہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو گیا ہو. تو وہ کہتے ہیں حضرت شداد اس کا نام انہوں نے لکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سجدے سے سر اٹھایا کہ معاملہ کیا ہے, کیوں؟ تو مجھے پشت حسین پہ وہ منظر نظر آیا, نبی کی پشت حسین. تو وہ کہتے ہیں میں پھر سجدے میں چلا گیا. تو جب تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ کو یہی انداز پسند آ گیا ہو اپنے نبی کے صحابہ کا, ہے کہ وہ سار اٹھائیں, حسین کی زیارت کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ. تو بہرحال جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو عظمت حسین کا, اور پھر ربط مصحف دینا چاہتا ہوں کہ نبی نے 10 مرتبہ پڑھا, 20 مرتبہ 30 مرتبہ, کیونکہ ابھی نہیں اترا, ابھی نہیں اترا, ابھی نہیں اترا. تو پھر ماننا پڑے گا کہ سجدے کے اول سے لے کے آخر تک میرے مولا حسین کا تصور نبی کے دل میں موجود رہا. نبی کے قلب و جگر میں حسین کا تصور موجود ہے کہ ابھی نہیں اترا, ابھی نہیں اترا, ابھی نہیں اترا. اور یہی بتانے کے لیے میرے مولا حسین آئے تھے نانا کی پشت پہ. شاعر کی قلم اٹھی, وہ کہتا ہے سر مبارک تھا سجدے اندر, نماز سرور پڑھا رہے تھے. سر مبارک تھا سجدے اندر, نماز سرور پڑھا رہے تھے. حضور آگے صحابہ پیچھے, کر فرض اپنا ادا رہے تھے. وہ کہتا ہے ماحول ایسے میں مسکراتے, شبیر گھر سے جو آ رہے تھے, اور حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر, ملے گی جنت پیے گا کوثر. اسی کو محشر میں چین ہوگا, نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین. کہتے ہیں ملے گی جنت پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا, نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں. لیکن افسوس یہ دنیا حسین کی عظمت پر نہ سمجھتی. اور دوستوں میں ہمیشہ یہ جملے کہتا ہوں کہ حسین تو چلے نبی سے ہے, حسین کیسے سمجھ میں آیا؟ جب پہلے حسین کا نانا سمجھ میں نہ. اصل میں یہ سارے واقع ہوئے جو دنیا عظمت رسول کو نہیں سمجھ سکی. اگر رسول سمجھ میں آیا ہوتا تو پھر یہ کبھی کربلا کا واقعہ پیش نہ. بس دوستو
مخصوص دن ہے، مخصوص مجلس ہے، میرے مولا حسین کے مدینہ سے سفر کی مجلس ہے، اور مجھے آج بھی جملہ یاد ہے، مشرق مقدس میں سندھ سے ایک زائرین کا قافلہ آیا، تو اس میں اللہ بخش نام کا ایک مومن تھا بزرگ، تو وہ کہتا ہے سائیں یہ میں نے اکثر مسلمان بھائیوں کو، اپنے سنی بھائیوں کو یہ نعت پڑھتے ہوئے دیکھا کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ آپ نے بھی مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، اور وہ دھاڑے مار کے رونے لگا کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم نے مدینے والوں کے پاس چھوڑا کیا ہے، جن کی وجہ سے مدینہ مدینہ بنا، ان کے پاس تم۔ وہ حساج تو کہتا ہے مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، حسین کو تو اس مدینے میں رہنے نہ دیا مسلمان۔ یہ شوق سے حسین چھوڑ کے گئے ہیں مدینہ۔ دوستو وطن بڑا پیارا ہوتا ہے اگر بھی رہنے دے تو، اپنی مرضی سے کوئی بندہ وطن چھوڑ کے نہیں۔ نانا کی امت نے حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا۔ اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ امیر شام جب دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا ناخلف بیٹا تخت پہ آیا، تو اس نے آتے ہی مدینہ کے گورنر کو یہ خط لکھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زہرا سے کہ لال سے میرے لیے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر تو وہ میری بیعت کرے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو میرے خط کے جواب میں زہرا کے لال کا سر مجھے بھیجا جائے۔ میرے مولا تاریخ یہ بتاتی ہے اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے، اور بھی 2 لوگ موجود تھے، تو اس نے مدینے کے گورنر نے اپنا پیغام بھیجا ایک شخص کے ذریعے کہ جا کے زہرا کے لال سے یہ کہیں کہ آپ کو دربار میں یاد کیا جا رہا ہے۔ جب یہ پیغام رساں آیا تو میرے مولا نے یہ فرمایا کہ تم جاؤ، امام ہیں جانتے ہیں میں آتا ہوں۔ میرے مولا اٹھے، گھر آئے، نانا کا لباس سے بے فرمایا، نانا کا امامہ سر پہ رکھا۔ بہن نے اندازے سے معلوم کیا کہ بھائی کہیں جانے کا ارادہ کر رہا ہے، لیکن وہ بی بی زینب کہ جو بابا کی شہادت کے بعد اور بھائی حسن کی شہادت کے بعد کچھ اطمینان نہ رکھتی تھی دل میں، تو کہا کہ بھیا اس وقت رات کے وقت کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو مولا فرماتے کہ بہن مجھے گورنر نے دربار میں بلایا ہے، وہاں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ بی بی فرماتی اور میرا بھائی اکیلے جانے؟ حسین فرماتے کہ اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے، اگر کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں تو وہ اسے میری کمزوری پہ محمول کرے گا۔ بی بی فرماتی بھائی دیکھیں بہن کا مشورہ ہے، آپ بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لے جائیں، انہیں دربار میں ساتھ نہ لے جائیں، انہیں دربار کے قریب کسی جگہ پہ کھڑے کریں، خدا نہ خواستہ اگر دربار میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی کوشش کرے تو یہ موجود ہوں گے آپ کی مدد کے قریب۔ بہن کا یہ مشورہ پسند آیا میرے مولا حسین کو، اور دوستوں روایات میں 18 سے لے کے 30 جوانوں نے بنی ہاشم تک کی تعداد ملتی ہے، جن کو لے کے میرے مولا حسین دربار کی طرف چلے۔ عجیب انداز ہے، حسین درمیان میں ہے، بنی ہاشم کے جوانوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے میرے مولا حسین کو، ابھی تو سارے زندہ ہیں نا، تو بڑے عجیب انداز میں مولا کو لے کے جا رہے ہیں، اور دربار کے قریب جا کے میرے مولا نے ایک جگہ پہ کھڑے کیا کہ دیکھو میں اندر جاؤں گا، اگر میرے ساتھ اندر بھی ایسی بات ہوئی مجھے تمہاری تو میں تکبیر کی آواز بلند کروں گا، پھر تمہیں اجازت ہے تم دربار میں چلے آ۔ اب جوانوں کو وہاں کھڑے کر کے میرے مولا آئے، دروازہ کھلا، جیسے ہی میرے مولا اندر داخل ہوئے اندر سے دروازے کو بند کیا گیا، اور میرے مولا کے آنے سے پہلے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ حسین آئے گا، کوئی اٹھ کے تعظیم نہیں کرے گا، لیکن اللہ اللہ جلال حیدر کہ جیسے ہی میرے مولا کا قدم آیا یہ بے ساختہ اٹھ کے تعظیم کے لیے کھڑے۔ اس نے گورنر میرے مولا کو کرسی پیش کی، اور اس کے ساتھ مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ خط کھول کے میرے مولا کے سامنے رکھا، میرے مولا کی تحریر خط کی سطروں پہ پڑی، میرے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور اس میں وہ تاریخی جملہ ہے مختصر خطبہ میرے مولا کا کہ اے ولید وہ مجھ سے بیعت طلب کرتا ہے، وہ جانتا نہیں کہ نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ،
کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کا مادن ہیں، ہمارا ہی گھرانہ ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے۔ آخر میں فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ فرما کہ میرے مولا نے اٹھ کے چلنے کا ارادہ کیا کہ وہ جو ساتھ ملعون بیٹھا تھا اس نے کہا کہ دیکھو اس نے یہ تمہیں حکم دیا ہے کہ حسین سے بیعت طلب کرو، اگر حسین انکار کریں تو میرے خط کے جواب میں معاذ اللہ حسین کا سر قلم کرو۔ حسین نے بیعت بھی نہیں کی، زندہ بھی تمہارے دربار سے جا رہا ہے، بلاؤ جلاد کو، حسین کو قتل۔ لفظ قتل بس اس کی زبان پہ آیا۔ میرے مولا نے شیر کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور تاریخ کے جملے یہ میرے مولا نے کہا یبن الزرقاء تقتلنی، او نیلی آنکھوں والے کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ ازادار و تاریخ یہ کہتی مقتل کی کتابیں کہ میرے مولا نے جب یہ جملے کہے تو آواز ذرا بلند ہو گئی زہرا کے لال کی، اور بس آواز کا بلند ہونا تھا کہ جنہیں بی بی زینب نے بھیجا تھا نا۔ میرے مولا آواز جب آنا نے بنی ہاشم کو لے کے تیزی کے ساتھ دربار کی طرف بڑھے، دروازہ بند تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ خیبر شکنگر کے بیٹے نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، دروازے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور عباس تلوار کو میان سے نکال کے جب دربار میں داخل ہوئے تو اتنے جوش سے داخل ہوئے کہ میں نے مستند عالم دین کو پڑھتے دیکھا کہ جب میرے مولا نے دیکھا نا ام البنین کے لال کو غصے سے آتے ہوئے تو حسین جلدی سے آگے بڑھے اور دونوں ہاتھوں کو عباس کے سینے پہ پوری طاقت سے رکھا، لیکن اتنے جوش سے آ رہا تھا ام البنین کا لال، پوری طاقت کے باوجود حسین کو کئی قدم پیچھے ہٹ بنی ہاشم کے جوانوں نے اپنے گھیرے میں لیا۔ کوئی کہتا بابا کس نے آپ کے قتل کا نام لیا ہے، کوئی کہتا چچا میرے ہوتے ہوئے کس نے آپ کے قتل کا نام لیا ہے۔ حسین ایک کو حوصلہ دے رہے ہیں، لڑنا نہیں ہے، یہ نانے کا مدینہ بس ادادروں میں میرے مولا حسین گھر میں تشریف لائے اور مختصر یہ ہے کہ کہا کہ بہن اب نانا کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی، اور میرے مولا نے ارادہ فرمایا مدینے سے سفر کرنے کا۔ اور مقتل کی کتاب کا جملہ ایک پیش کرتا ہوں، ظاہر ہے کتنے لوگوں نے میرے مولا کو روکا ہوگا کہ مولا مدینہ چھوڑ کے نہ جائے، جن میں حضرت محمد حنفیہ خصوصی طور پہ ذکر ہے کہ جنہوں نے آگے کہا کہ مولا آپ امام ہیں، میری جرت نہیں، لیکن عرض کرتا ہوں کہ ہماری نظر میں بہتر ہے کہ آپ مدینے میں رہیں، یہاں کم کم ہم آپ پہ جانے نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ مجھے کچھ مہلت دیجیے، اور پھر اچانک انہیں پتا چلا کہ حسین کو تیاری کر رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے جانے کی، تو وہ آئے اور عرض کی مولا کہ یہ اچانک تیاری، فرمایا کہ خود نہیں جا رہا، نانا کے روضے پہ گیا تھا اور نانا سے باتیں کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، خواب میں نانا کی زیارت ہوئی اور نانا نے مجھے حکم دیا کہ میرا لال اب چھوڑ دے نانا کا مدینہ، اخرج الی العراق، اب عراق کی طرف سفر اختیار کر۔ کیوں کہ ان اللہ یشاء ان یراک قتیلا، اللہ تجھے مقتول دیکھنا چاہتا۔ اللہ کا دین نہیں بچتا جب تک کربلا میں تیری شہادت نہ ہو۔ ازادر یہ کہنا تھا کہ چیخیں مار کے روئے حضرت محمد حنفیہ کہ مولا نانا کا فرمان بھی بدل سکتا، کائنات بدل سکتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اب آپ کا یہ جو سفر ہے یہ آپ کی شہادت میں منتہی ہوگا، پھر یہ بیویوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بہنوں کو بیٹیوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مولا حسین فرماتے ہیں کہ بھیا محمد حنفیہ نانا نے کہا تھا حسین اکیلے نہ جانا، زینب کو ساتھ لے کے جانا، سکینہ کو ساتھ لے کے جانا۔ کیوں؟ ان اللہ یشاء یراہن اسیرا، اللہ ان بیویوں کو کہہ دیجئے اللہ کا دین نہیں بچتا جب تک زینب ہاتھوں میں رسیاں پہن کے کوفہ و شام کے بازاروں میں اس کے دین کی عظمت کے خطبے نہ پڑھے۔ اجرکم اللہ، کوئی نہ غم دیکھے سوائے اس غم کے، مولا تیرے آنسو قبول فرمائے، منزل عشق کو تھوڑا بڑھانا، بس آزادارو۔ میرے مولا کیسے چلے مدینے سے؟ آپ کتاب کا نام ہے معالی و سبتین فی احوال الحسن والحسین، علامہ محمد مہدی مازندرانی اس کے لکھنے والے، اس میں انہوں نے پورا تفصیلی حال میرے مولا کا سفر مدینہ کا لکھا، اور اس میں جو راوی ہیں عبداللہ بن سنان اس کا نام ہے، جس نے آنکھوں دیکھا حال لکھا کہ مولا کو کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا تھا کوفہ والوں کی طرف سے مولا حسین کی بارگاہ میں ایک خط دے، تو جب میں آیا وہ خط لے کے تو میرے مولا تو تیاری فرما رہے تھے، تو اس نے کہا میں نے پھر زحمت نہ دی حسین کو وہ خط، کیونکہ مجھے میرے خط کا جواب مل گیا تھا مولا کی تیاری۔
اب میں منظر دیکھنے لگا کہ کیسے حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو وہ کہتا میں نے دیکھا کہ در زہرا پہ اونٹوں کی ناکاؤں کی ایک لمبی قطار ہے. وہ کہتا ہے میں نے گنے 250 ناکائیں تھیں. یہ ماری سفتین میں پوری تعداد انہوں نے لکھی. 250 ناکائیں تھیں جن میں 50 ناکاؤں پہ محمدہ راستہ کیے گئے تھے سید زادی, اور 40 اونٹوں پہ کھانے کا سامان تھا. بالکل انہوں نے یہ لکھا. وہ کہتے 30 اونٹوں پہ پانی کے مشکیزیں تھے اور 70 ناکاؤں پہ خیمے لگے ہوئے تھے. اور وہ کہتا ہے کہ 12 ناکاؤں پہ مردوں کے بچوں کے مستورات کے کپڑے تھے. یہ پڑھ کے میرے دل میں آیا کہ چادریں تو بڑی لے کے چلی ہوگی زینب ایک دو چادر لے کے نہیں چلی ہوگی میری آقا زادی. 12 ناکاؤں پہ جو سب وہ الگ بات ہے کہ سر پہ ایک بھی نہ رہی. تو وہ کہتا ہے کہ 48 اونٹوں پہ متفرق سامان تھا جس کی مجھے سمجھ نہ آئی. وہ کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا مولا حسین ایک کرسی پہ تشریف فرما تھے اور بنی ہاشم کے جوان بڑی مسترد کوئی ادھر بھی ادھر جا رہا تھا. اچانک میرے مولا نے کہ اشارہ فرمایا, چاروں طرف سے بنی ہاشم کے جوان دوڑ کے میرے مولا حسین کے ارد گرد اکٹھے ہوئے اور میرے مولا نے انہیں کوئی ہدایات دی. ایک انتہائی خوبرو نوجوان اندر گیا اور کچھ دیر کے بعد جب وہ نکلا تو 2 مستورات اس کے ساتھ تھے مکمل پردے میں. اور وہ کہتا ہے کہ انہیں چلنے میں دقت پیش آ رہی تھی ان مستورات. تو وہ جوان ان 2 مستورات کو لے کے آیا اور 2 ناکاؤں کے قریب آ کے جلدی سے اس نے اپنا زانو ٹیکا اور مستورات نے اس کے زانو پہ قدم رکھ کے خود کو محملوں میں سوار کیا. تو یہ کہتا کہ میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ نوجوان کون ہے؟ کہا کہ یہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہے. نوجوان اندر جاتے رہے, مستور آتی رہی, محملوں میں سوار ہوتے رہے. اور دوستو حسین کے سفر کی مجلس ہے. اگر چاہتے ہیں کہ آنکھوں کا صحیح معنی میں وضو ہو جائے تو مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں. اللہ غریب کے رحمت کرے. اکثر یہ جملے شہید ملت قبلہ محسن نقوی شہید یہ جملے پڑھا کرتے تھے حسین کے سفر کے حوالے سے, کہ وہ فرماتے کہ جب سب بیویاں سوار ہو گئیں ایک محمل کسی مخدرہ عصمت طہر کا سوار ہونا باقی ہے. اب باقی سب مستورات کو تو نوجوان اندر سے لاتے رہے نا. اب حسین خود بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لے کے اندر گئے. اور یہ جملے نعیم الملت, اگر آپ کو نام یاد سرکار علامہ غلام حسین نعیمی جن کی کتاب نعیم الابرار پڑھ کے کئی بندے خطیب بن گئے, صاحب منبر بن گئے, ان کی زبان سے میں نے یہ جملے سنے ہیں کہ وہ کہتے کہ حسین چلتے چلتے اس حجرے کے دروازے پہ آئے جس میں علی کی علی بیٹی تشریف فرما تھی, بھائی کے حکم کی منتظر تھی. اہل بیت کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی شاید اس دروازے پہ آتا تھا کسی حاجت کے لیے تو وہ سوال نہیں کرتا تھا, آیت تطہیر کی تلاوت کرتا تھا. گھر والے سمجھ جاتے تھے باہر کوئی سوال کرنے والا. آج کوئی شاید نہیں, زہرا کے لال نے اس حجرے کے دروازے پہ آ کے آیت تطہیر کی تلاوت کی. بی بی سمجھ گئی کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ آئے سفر کے لیے تیار ہے, آزاد کرو. میری آقا زادی حجرے کے دروازے پہ ارادہ کیا کہ قدم باہر رکھو. یہاں جملے ہیں سرکار علامہ نعیمی کے فرماتے ہیں کہ عباس تڑپ کے آگے آئے, ہاتھ باندھ کر کہ آقا زادی ابھی اپنا قدم حجرے سے باہر نہ رکھنا. بی بی کو روکنے کے بعد عباس شہن میں آ کے آسمان کی طرف دیکھ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں الحجاب الحجاب الحجاب. حسین پوچھتے ہیں عباس کس سے مخاطب ہو؟ عرض کیا آقا آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہوں, پردہ کر جاؤ میری مرشد زادی حجرے سے علی کی بیٹیاں حجرے سے باہر آ رہی ہیں, پردہ سن لینا. آسمانی مخلوق کو پردہ کروانے کے بعد کہ بسم اللہ آقا زادی تشریف لائیں. آزاد اور میری آقا زادی نے حجرے سے قدم باہر رکھنے سے پہلے اپنا ایک ہاتھ میرے مولا حسین کی ابا کے دامن میں ڈالا, دوسرا شہزادہ علی اکبر کی ابا کے دامن میں ڈالا. دونوں اباؤں کا سہارا لے کے علی کی بیٹی نے پہلا قدم اٹھا کے اپنی ماں زہرا کی حویلی کے صحن میں رکھا. جیسے میری آقا زادی نے پہلا قدم اٹھایا ام البنین کا لال تڑپ کے پیچھے آیا, سر سے امامہ اتار کے بی بی کے نقشے قدم کو اٹھایا. زینب چلتی جا رہی ہے, عباس بی بی کے نقشے قدم مٹاتا چلا جا رہا ہے. اگر سرکار علامہ یہ فرماتے ہیں کہ چند قدم چلنے کے بعد آقا زادی کے قدم رک گئے. حسین فرماتے ہیں بہن چلتی کیوں نہیں؟ بی بی حضرت بھیا حسین
منشیوں کو رلاتی رہے گی کہ جو بی اپنی ماں کے گھر کے سین میں چند قدم چل کے تھک جائے، یہ وہی زینب ہے جو اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر کربلا، اور کربلا سے پھر مدینے آ کے نانا کی قبر میں کھڑی ہو کے کہتی نانا کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر ہے، کوئی اور شام ہے۔ قوم ظالمین وسجعلہم میرے خالق ہماری یہ مسلمات قبول فرما، ان آنسوں کو ہماری نجات فرما، جناب سجدہ کو ہم فرما، ہماری میرے خالق یہ عزاداری میرے خالق مالک جناب سجدہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سوائے غم حسین کی دنیا کا کوئی غم نہ دکھا، میرے مولا کے مالک سے جو کا مستقطع فرما، پانیاں نمجھا رسطی سید مشترہ فرما قبول فرما، ماتم حسین یا حسین، حسین